الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے
حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج 3 رمضان 1442 ہے۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر انسان مختلف عبادات میں دکھائی دیتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلہ میں ماہ رمضان کے ان مخصوص لمحات میں اور ایام میں مسلمانوں کے جذبات الگ ہوتے ہیں اور ذوق عبادت اور شوق عبادت بھی الگ ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ویسے تو بہت سارے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، اس ماہ رمضان کے علاوہ انسان جب کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کرنے والے کے متعلق بتا دیا ہے کہ اس نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے۔ لیکن 3 ایسے کام، 3 ایسے اعمال کہ جو کرنے والا تو کر جاتا ہے لیکن اس کا اجر کتنا ہوتا ہے وہ اجر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ مثال کے طور پہ پہلا عمل جس کا اجر، جس کا ثواب ان لمیٹڈ، کوئی لمٹ نہیں، بے حد و حساب ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف برداشت کرنے والا اور صبر کا اظہار کرنے والا، کوئی ہمسایہ اس کو تنگ کرتا ہے، کوئی انسان اس کو پریشان کرتا ہے، اگر وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس کی مشکل کو برداشت کرتا ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے،
یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی تکلیف برداشت کرنے پر اور صبر کا اظہار کرنے پر اللہ اس انسان کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس اجر کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب، میں نے آپ کے سر مبارک پہ نبوت کا تاج سجا دیا ہے، اب کے بعد لوگ آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، لوگ آپ کو ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، نعوذ باللہ پاگل کہیں گے، مختلف القابات سے آپ کو پکارا جائے گا، جہاں سے آپ گزریں گے مختلف ناموں سے آپ کو بلایا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ان لوگوں کی ان تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر کا اظہار کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، میں رب اعلان کرتا ہوں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، آپ کے لیے اتنا اجر ہوگا غیر ممنون، جس کا کوئی حساب نہیں، بے حد و حساب۔ اس کا مطلب یہ ہے تکلیف دینے والا وہ اپنا عمل کر رہا ہے، طعنہ دینے والا دے رہا ہے، لیکن دوسرے انسان کو چاہیے ان کی اس تکلیف پہ وہ صبر کرے، تکلیف کو برداشت کرے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے انسان کو بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازے گا کہ انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ غصہ تو آتا ہے، جذبات بھی بھڑکتے ہیں، لیکن شریعت نے انسان کو صبر کا درس دیا ہے، اور اس روزے سے بھی انسان کو صبر کا درس ملتا ہے کہ وہ شہر الصبری، کہ یہ ماہ مقدس صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانا پڑا ہے نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے، پانی پڑا ہے نہیں پیتا، ہر کام کے جذبات کو، شہوت کو پورا کرنے کے تمام مواقع میسر ہیں، نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ روزہ یہی درس دیتا ہے کہ اپنے زندگی کے باقی معمولات کو بھی اسی انداز میں اگر گزارو گے جس طرح اللہ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے پر بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازے گا، قیامت کا دن آئے گا جب اس کا اجر انسان کو ملے گا تو تب انسان کو اندازہ ہوگا، اس وقت کہے گا کاش لوگ مجھے روڈوں پہ گزرتے ہوئے کنکریاں مارتے، پتھر مارتے، گالیاں دیتے اور میں کسی انسان کی گالی کا جواب گالی سے نہ دیتا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کا اجر بے حد و حساب ہے، قرآن مجید نے ذکر فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر کرتا ہے اور اپنے حالات کو بہتر کرتا ہے، درگزر کا شیوہ اختیار کرتا ہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ طعنہ دے، کوئی کچھ زبان درازی کرے، کوئی کچھ آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اشارہ کرے، لیکن وہ انسان اگر درگزر کا پہلو اختیار کرتا ہے
فرمایا اے میرے محبوب ایسے انسان سے کہہ دیجئے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس انسان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ اس کو اجر دے گا۔ وہ کتنا اجر دے گا؟ وہ اپنی شان اپنے عظمت کے مطابق جو ہے وہ اس انسان کو اجر سے نوازے گا، لیکن اس کا اجر کا اندازہ نہیں، انلیمیٹڈ بے حد و حساب اجر اللہ ایسے انسان کو عطا فرماتا ہے جو اپنے آپ کی اصلاح بھی کرتا ہے اور لوگوں سے درگزر بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ کام یہ بھی مشکل ہے، کام وہ بھی مشکل تھا، لیکن اگر کرنے والا کر جاتا ہے، اللہ اپنے شان کے مطابق اپنے عظمت کے مطابق اس کو اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے۔ دو کام۔ تیسرا کام جس کا ثواب اس کا کوئی اندازہ نہیں، جس کے اجر کا کوئی اندازہ نہیں، بے حد و حساب اجر ہے، انلیمیٹڈ اجر ہے، اور وہ ہے روزہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم اس ماہ رمضان میں جو بھی عمل کریں ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما۔ یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کے اجر و ثواب کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی تخمینہ نہیں، بے حد و حساب، انلیمیٹڈ ثواب، انلیمیٹڈ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، حالت ایمان ہو اور اللہ سے اجر کی امید ہو۔ لیکن اللہ سے اجر کی امید کتنی ہو؟ اتنی ہو جتنی اس کی شایان شان ہے۔ یہ کیوں بندہ کہے اللہ اتنا دے دے؟ اللہ کو اتنا دے دے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگی اور کہی اللہ اتنا دے جتنی تیری شان شایان شان ہے، جتنا تو سمجھتا ہے کہ اس انسان کو اتنا ملنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ روزے دار کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف۔